زمانی شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر نقوی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزاران مظلومہ کائنات، ایام فاطمیہ کی مجالس ہے اور آج آپ کی خدمت میں تیسری اور آخری مجلس بندہ حقیر کو توفیق ہو رہی ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جس ہستی کی مجلس یا جس شخصیت کے لیے مجلس یا کوئی بھی اجلاس ہو یا کانفرنس ہو یا ولادت ہو یا شہادت کا پروگرام کریں، کوشش کریں کہ بہرحال ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہوں اپنی زندگی میں، اور ان کی زندگی سے درس جو ہے وہ حاصل کریں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک بیٹی ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک زوجہ ہوتے ہوئے اور ایک خاتون ہوتے ہوئے، بہت سارے زاویے ہیں کہ جس کو ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے فضائل پروردگار، ان کی فضیلتوں میں قرآن کی آیات ہیں جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی انسان کی رکاوٹ انسان خود ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود وہاں تک نہیں پہنچنے دیتا، اور انسان کے اپنی خواہشات ہیں، انسان کی دنیا سے محبت ہے، انسان کی دنیا پرستی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے نفس کی تربیت انسان نہیں کر پاتا تو نفس اس کو مشکلات میں پیش آتا ہے۔ انسان بہت محنت کرتا ہے، ایک شخص، ایک جوان بہت عبادت کرے، اچھے کام کرے، لیکن ہو سکتا ہے رات سے اس کو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے اور غیبت کر بیٹھے، کوئی آنکھوں سے گناہ کر بیٹھے، تو وہ ساری عبادت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات انسان اپنی زندگیوں میں خدا سے شکوہ کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تو اتنی محنت کرتا ہوں اور میں کسی جگہ پہ نہیں پہنچتا۔ تو بعض اوقات محنت ہو رہی ہوتی ہے، ڈائریکشن محنت کی صحیح نہیں ہوتی، یا بعض اوقات محنت بھی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اس کی محنت کو وہ ضائع کرنے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بکٹ میں آپ پانی بھر رہے ہیں،
اور پانی بڑھتے جا رہے ہیں لیکن بکٹ میں سوراخ ہے. اب آپ جو ہے وہ جتنی بھی پانی بڑھتے رہیں پانی جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے بھی اندر کے معاملے ایسے ہی ہیں کہ ہم بعض نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہم نے کوئی نہ کوئی مشکل میں ہے، گرفتاری ہے، تو ہم اس کو دور کریں اپنی زندگی میں. اور ہر شخص جانتا ہے اسے کیا مشکل ہے، لیکن سب سے زیادہ انسان کو کوئی جانتا ہے تو وہ خود ہے. اس کے بعد اور خدا سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے. خدا تو دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ ہمارے اندر سے بھی واقف ہے، ہماری خلقت سے واقف ہے، عالم ہے، علیم ہے. علیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی جانتا ہے کل نہیں جانتا تھا یا بعد میں جانے گا. وہ علیم ہے، وہ خالق ہے، اسے سب پتہ ہے ہمارے قیامت تک کے معاملات کا، ساری چیزیں. ظاہر ہے وہ عالم ہے، وہ خالق ہے، اگر اسے نہیں پتہ ہوگا تو پھر کس کو پتہ ہوگا. لیکن ایک اور بھی ہے جسے ہمارا بہت پتہ ہے اور وہ ہے ابلیس. اس کو بھی بہت پتہ ہے ہمارا. کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے. اس نے انبیاؤں کو دیکھا ہے، وہ سب سے واقف ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیسے گرے گا، کیونکہ وہ ہمارے رگوں اور خون اور خواہشات اور جو ہمارے کہہ لیں کہ کمزوری ہے وہ جانتا ہے. اب وہ وہیں پر اٹیک کرتا ہے، ہر شخص کو اس کے حساب سے گراتا ہے. وہ انبیاء کے سامنے آیا ہے، انبیاء کے مقابلے میں آیا ہے، انبیاء کو دیکھا ہے. ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے عالم دین نے کہا، اس کو بہت وارستہ عالم دین تھے، تو کہا کہ تم اپنا وقت ضائع نہیں کرو، میرے پاس تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. کہا نہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں بس ایک بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. گفتگو کی اور ہار گیا. تو عالم دین نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا تم مجھ سے جیت نہیں سکتے. کہا وہ تو میں جانتا تھا میں آپ سے جیت نہیں سکتا، بس میں یہ آپ کا اتنا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا. یعنی وہ کس طریقے سے آتا ہے، کتنی پیچیدگیاں ہیں، کتنا وہ لیئرز کے ساتھ انسان کے وجود میں آتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور انسان پھر اپنی زندگی میں جب کام کرتا ہے تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ شیطان نے کروایا ہے یا وہ خود کر رہا ہے. عزیزان محترم، اپنے نفس کو پہچانے، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ یہی مشکل بن گئی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ائمہ کے قریب پہنچنے میں. بہت سے لوگ اماموں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، رسول خدا کو دیکھا ہوا تھا، لیکن کیونکہ اندر مشکل تھی تو اس لیے اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آ گئے. اور اس میں سب سے پہلی چیز انسان دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا میں شہرت، دولت، دنیا کا ڈیزگنیشن، جگہ، مقام، کرسی کا نشہ، یہ ساری چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اس کو اس کی انسانیت کے حدود سے باہر نکال دیتی ہیں. جیسا آپ کے سامنے جتنے بھی بڑے بڑے حکمراں بنتے ہیں، جب وہ حکمراں نہیں ہوتے ہیں تو وہ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں. بڑی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، گلی گلی آ کے ووٹ بھی مانگتے ہیں. جب ان کو کوئی کرسی مل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی انسان تھے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کرسی ایسی ہے، انسان کو غافل کر دیتی ہے. جب تک خوف خدا نہ ہو، جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے قبر میں جانا، میرا حساب کتاب ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ خاتون کہ جن کے لیے بہرحال ہم خدا میں توفیق دی ہے، اپنے آخری وقت میں جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ فلانی ایک شیشی ہے وہ لے کر آؤ. تو مولا پوچھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا کی وجہ سے گریا کرتا ہے تو یہ گریا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. کہا اس شیشے میں میرے وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا کی وجہ سے رات کو جمع کیے ہیں. ظاہر ہے جمع یعنی آنسو اتنے ہوں گے کہ انسان جمع کر سکتا ہے. خوف خدا کی وجہ سے رونا، گریا کرنا، انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے. کیا ہم اپنی زندگیوں میں کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ رات کی تاریکی میں رات کو خوف خدا کی وجہ سے گریا کریں؟
خوف خدا کی وجہ سے روئیں، سجدہ کریں، سجدے طولانی ہوں، عبادتیں طولانی ہوں۔ یہ کس کے لیے؟ انسانوں ہی کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی، اتنی عبادت ہے۔ ملا آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں دفن ہے، وہ بتاتے ہیں ان کے لیے کہ حرم میں اس زمانے میں جیسا بھی حرم تھا، تو خادم سے کہا کہ میں چھت پہ رات کو عبادت کر رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، صبح کھول دینا۔ وہ چلا گیا۔ اسے صبح جب اسے دیکھا تو اسے یاد آیا رات کو تو برف پڑ گئی اور میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، تو وہ تو کیسے باہر آئے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں جب جا کر اس نے چھت پہ دیکھا تو آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے، اور 2 فٹ برف جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یعنی ذکر کی گرمی نے باہر کی سردی کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ اب یہ ذکر میری زندگی میں کہاں ہے عزیزان محترم؟ اب ظاہر ہے میں خوف خدا رکھوں گا، خدا میرے لیے امپورٹنٹ ہے، خدا میرے لیے مہم ہے۔ رسول خدا تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں بی بی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا اس دن سب لوگ عریا ہوں گے، لباس نہیں ہوں گے لوگوں کو۔ ویسے بھی ہر چیز واضح ہوگی، آپ یہاں چھپا سکتے ہیں، وہاں تھوڑی چھپا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کا حق کھایا ہو، کسی کے لیے غلط سوچا ہو، کسی کے لیے غلط بات کی ہو، وہاں تو سب کھل جائے گا۔ اسی لیے میرا چوتھا امام فرماتا ہے پروردگار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار اس دنیا میں کہ تو ستار ہے، چھپانے والا ہے عیوب کا، مگر مجھے تیری ستاریت کی قیامت میں زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں ہر چیز کھلی بھی ہوگی۔ تو جب بی بی کی یہ حالت رسول خدا دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ فاطمہ سے کہہ دیں پریشان نہ ہوں، ہم قیامت والے دن ان کے ماننے والوں کے گرد نور کا دائرہ رکھیں گے تاکہ وہ عریاں نہ رہیں، وہ چھپے ہوئے رہیں۔ عزیزان محترم ہمارے لیے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کتنی پریشان ہیں، ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہے وہ، لیکن وہ خوف خدا رکھتی ہیں، وہ خدا کی عبادت رکھتی ہیں۔ خدا حالانکہ پوری کائنات کی سب سے اول خاتون ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں عبادت، سجدے، دعا، قنوت، سجود اتنا طولانی ہے کہ ہر نماز کے وقت ایک گھر سے الگ نور نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرب الہی ہے، مقام الہی ہے، ہر وہ چیز جو بہترین ہے اس کو خدا کی خاطر انجام دے رہی ہیں۔ ہم مرد ہوں یا خاتون ہوں، باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہن ہو یا زوجہ ہو، جو بھی ہو، کیا ہم خوف خدا ہمارے پاس کتنی پرسنٹیج ہے؟ ہم خوف خدا خود رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمیں دنیا کا ڈر ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، چالان ہو جائے گا، یا پولیس والا کھڑا ہوا ہے جرمانہ لگا دے گا، لیکن وہ جس کا کیمرہ ہر وقت آن ہے، جو آپ کو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف تنہائی میں بلکہ آپ کے اندر سے بھی واقف ہے، تو عزیزان محترم جب یہ مضبوطی آئے گی تبھی تو ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر پائیں گے۔ جب ہم اندر سے کمزور ہوں اور باہر ہم نعرے مارتے رہیں لیکن اندر کھوکھلے ہوں تو ہم کس طرح امام کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اور آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، امام کے ظہور کا دن ہے، نہیں پتہ، بہرحال ہمیں پریشان ہونا چاہیے تھا اور گھبراہٹ ہونی چاہیے تھی۔ ویسے عموماً عصر کے ٹائم مغرب سے پہلے جمعے کے دن دل تھوڑا ڈوبتا ہے، چاہے نہ چاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے آنا تھا وہ نہیں آیا، اور وہی ہے جس کو آنا ہے، اور وہ اگر نہیں آئے گا تو یہ سارے یہ مشکلات جو ہم دیکھتے ہیں نہ صرف ہماری بلکہ پوری انسانیت کی مشکلات دور نہیں ہوں گی جب تک وہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے
ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم جب معاشرے کو صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم خود ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں کو واقعاً اس گھر کی طرح کہ جو گھر ہمارے لیے رول ماڈل گھر ہے ہم اس طرح بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے. عزیزان محترم، خاتون کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ خاتون کے لیے بہترین ہے کہ وہ اپنے واجبات کو ادا کرے، اپنے حجاب کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کا احترام کرے. بیوی کے وہ جملے جو کہ وقت مصائب بھی پڑے جاتے ہیں، وہ آخری وقت کہ جب بیوی نے سب کو باہر بھیج کر اب امام سے گفتگو کی اور امام سے کچھ چیزیں کہیں، وہ 3 چیزیں جو بیوی نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، وہ کیونکہ ان کو بھرے اسی طرح پکارتی تھیں یا نام لیتی. ظاہر ہے بعض جگہوں پر انسان ایسے ناموں سے پکارے جس کو اچھا لگتا ہو. کہا کہ یہ بتائیے کیا میں نے کبھی آپ کے ساتھ ایسا آپ کے امانت میں خیانت کی؟ اب خود حضرت سیدہ کس مقام پر ہیں؟ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، مگر اپنے آخری وقت میں شوہر سے پوچھ رہی ہیں کیا میں نے کبھی امانت میں کبھی کمی کی جو آپ کی امانت ہے؟ اب خود بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے. یہ میں نے صحیح کہا، میں نے صداقت کی، میں نے کبھی کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں نے کبھی آپ کی مخالفت تو نہیں کی. خب یہ عبرت ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے، ہماری خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ سچا رہنا، ایک دوسرے کی امانت کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے میں خیانت نہیں کرنا، ایک دوسرے کا جو انسان نے جو بانڈنگ بنائی ہے، رشتہ بنایا، اس کو نہ توڑے آدمی، اور خلافت یعنی مخالفت نہ کرے ایک دوسرے سے. خوب انسان ہے، انسان کبھی ناراض ہو سکتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایک شدید مخالفت کرنا لیکن یہاں بالکل بھی نہیں پایا جاتا. یہاں پر کبھی بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے. بعض لوگوں نے جو 1-2 گڑی ہوئی روایتیں جو ادھر ادھر سے سنتے ہیں، کبھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ مولا سے کسی بات پہ ناراض ہوں، کسی بات پہ نالا ہوں. حتیٰ جب جنگوں کے بعد ان جنگوں میں کہ جو صدر اسلام کی جنگیں تھیں، لوگ گھروں میں مال غنیمت لے کے جاتے تھے، مولا کائنات تلوار لے کر آتے تھے خون سے بھری ہوئی، تو پوچھتی سیدہ کہ علی کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں. تو کبھی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا تو کیا لے رہی ہے اور ہمیں کیا مل رہا ہے. نہیں عزیزان محترم، ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسی خاتون. پھر بھی پوچھ رہی ہیں اپنی زندگی میں جو پوری زندگی قربان کر دی اپنی، اس کے باوجود پوچھ رہی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کی مخالفت تو نہیں کی. یہ سننا تھا، مولا کائنات نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگ گئے اور کہا کہ فاطمہ کیسی باتیں کر رہے. پھر امام نے کہا کہ آپ تو جتنا آپ کا علم ہے خدا کے اوپر، جتنا آپ کا خوف ہے، جتنا آپ کا تقویٰ ہے، جتنا آپ کی نیکی ہے، کسی کی نیکی ہی نہیں ہے. یعنی علی اپنی زبان سے فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے معاشرے میں عزیزان محترم بھی فقدان پایا جاتا ہے کہ آج میاں بیوی کے اندر یہ رابطہ پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے رضا پائی جاتی ہے. کیا ہم اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ایسے رہیں؟ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جب آپ جائیں تو آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو؟ یا الٹا ہم آج کل تو، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ میاں بیوی ناراض ہو جاتے تھے تو شام تک کوئی آتا جاتا تھا تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب کیونکہ سوشل میڈیا، مفت کی کالیں، ہر وقت آن لائن رہنا، اب ذرا سی ناراضگی ہو جائے فوراً فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دوستوں کے ہوں، چاہے وہ ماں کے ہوں، چاہے وہ بہنوں کے ہوں، اور الٹا اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسا ہی تھا، ویسا تھا، یہ تھا، وہ تھا. اور تبھی آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں طلاق کا ریشیو زیادہ ہو گیا نسبتاً پہلے سے، اور اختلافات زیادہ ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہو گئے، نفرتیں زیادہ ہو گئی ہیں. کیونکہ ذرا سی بات جو ہوتی ہے وہ بات اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی بات نکلتے 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 کہیں اور پہنچ جاتی ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو رول ماڈل بنایا. اور ویسے بھی جو میڈیا
جو آج ہم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ سب ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں، اس میں کوئی بھی چیز اسلامی تربیت کی نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے گھر کے اندر لڑائیاں ہوں، حرام تعلقات ہوں، ناجائز ریلیشن شپ ہوں، تاکہ یہ سوسائٹی بریک ہو، ٹوٹے، تباہ ہو۔ جب یہ ٹوٹے گی تب ظاہر ہے، جب انسان ٹوٹا ہوا ہو یا حرام لقمہ کھایا ہو، آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اب یوں دیکھیں تو یہ بہت بڑا دشمن کا کام ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو ہمیں امام تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ ہم ظاہر میں تو سمجھتے ہیں کہ بہت سب کچھ ماڈرن ہے، ماڈرنائزیشن ہے، لیکن نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہرحال ریوائیو کریں ان ایام کے صدقے میں، اپنے گھروں کو، اپنی مجلسوں کو، سیرتوں کو پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بہرحال علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ترجمے بھی ہوئے ہیں، خود پڑھیں، دیکھیں کہ خاتون کا کردار کیسا تھا، خاتون معاشرے میں، ایک خاتون کو کردار کیسا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر۔ یہ فساد معاشرے کے اندر، جو برائیاں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم اسلام کا لبادہ ہٹا دیتے ہیں اور دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مگر یہ وہ خاتون ہے کہ جو ہر شخص کو تھام رہی ہے، جو ڈوب رہا ہے اس کو پکڑ رہی ہے۔ مسجد جمکران کا واقعہ ہے، ایک اہل سنت زاہدان سے، یعنی مریض تھا، فیملی، بچہ معلول تھا اور تہران میں زیر علاج تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا ہاسپٹل میں، اس نے بولا کہ میں جانتا ہوں ایک طبیب ہے، ایک مسجد ہے قم کے پاس، آپ وہاں چلے جائیں، اور امام سے منسوب ہے، آپ وہاں جائیں، دعا کریں، شفا ملے گی۔ وہ آ جاتے ہیں، وہ جو ماں ہوتی ہے وہ بی بی کی بارگاہ میں متصل ہوتی ہے اور بی بی سے کرتی ہے کہ بہرحال آپ میرے بچے کو شفا دلوا دو۔ خدام کہتے ہیں کہ بچہ معلول تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ کہا جس کمرے میں تھا، کہتا میں نے دیکھا اس نے دروازہ کھولا اور صحن کی طرف چلتا آ رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے جا کے پوچھا، پھر فیملی آ گئی، سب لوگ شور ہو گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جب کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک باحجاب خاتون اور ایک جوان جو ہے وہ داخل ہوا ہے اور آپس میں عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ کہا وہ خاتون کہہ رہی تھی اس سے، جوان سے، کہ بیٹا اس بچے کو شفا دلوا دو۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب اس کو شفا نہیں مل سکتی۔ کہا کہ نہیں، اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہے۔ تو کہا پھر امام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کر اس کو شفا دلوا دی۔ یہ رابطہ بڑا مضبوط ہے، بی بی کا رابطہ امام زمانہ کے ساتھ۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی مریض ہیں، اور ہو سکتا ہے ظاہر مریض نہ ہو مگر روح مریض ہے، اندر سے مریض ہے، باطن سے مریض ہوں، میں خود مریض ہوں، تو اگر میں چاہتا ہوں شفا تو مجھے بی بی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا اور بی بی سے یہ کہنا پڑے گا، یا سیدہ اپنے فرزند سے کہیں نگاہ کرم کریں۔ یہ اس پر آشوب دور میں جہاں فتنے ہیں، جہاں مشکلات ہیں، جہاں امتحانات ہیں، اگر آپ کے بیٹے کی ایک نگاہ پڑ گئی تو میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ وقت کے امام کی نصرت کرنا۔ یہی بی بی کا مقصد تھا۔ بی بی نے کیوں قربانی دی؟ بی بی کی جب شادی ہوئی، مولا کائنات جب رسول خدا کی خدمت میں آئے کہ میرے پاس تو یہ چند چیزیں ہیں، تو کہا اپنی زرع کو بیچو اور آدھے پیسے اسے شادی کا کھانے پینے کا انتظام کرو، اور کچھ چیزیں جہیز جو ہے وہ جہیز جو ہے وہ مرد جو ہے وہ کرتا تھا۔ ہمارے ہاں جہیز جو ہے وہ بیٹی والوں کو دینا پڑتا ہے، جبکہ وہاں جو ہے وہ خود مولا کائنات نے اپنی زرع کی آدھی قیمت سے جو گھر کا سامان تھا مہیا کیا۔ ہمارے ہاں تو بہرحال شادی بھی جو ہے وہ ایک بزنس ڈیل ہو گئی ہے کہ یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور جو بیچارے غریب گھر سے کوئی آئے نہ لا سکے تو ساری زندگی اس کو تانے جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں۔ مرد بھی تانے دیتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے کیا دیا۔ خوب یہ المیہ ہے، مانتے ہم اس گھر کو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس گھر کی باتوں پر۔ سادگی سے شادی کریں عزیزان محترم، کیونکہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ابتدا میں گناہ آ جائے
تو پھر آپ آگے کیا چاہیں گے کہ زندگی میں کیا ہو؟ اگر اسی ابتدا میں انسان قرضے لے لے، مقروض ہو جائے، آگے زندگی کیا گزرے گی؟ آپ اگر سامنے والوں کے پاس اس طرح نہیں ہے، سادگی سے شادی کریں۔ لوگوں کا سوال ہوتا ہے سب سے پہلے، لوگ کیا سوچیں گے، فیملی کیا سوچے گی، محلے والے کیا سوچیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیں، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نہ لوگ آتے ہیں، نہ فیملی آتی ہے، نہ محلے والے آتے ہیں۔ مشکل میں تو جب آپ ہوتے ہیں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے اپنی زندگی کی خوشی کی ابتدا خدا کو راضی کر کے کریں۔ لوگوں کو راضی، لوگ تھوڑی راضی ہوں گے، آپ 10 ڈش کھلا دیں تو بھی راضی نہیں ہوں گے، بولیں گے یہ کھانا ٹھنڈا تھا، روٹیاں ٹھنڈی تھیں، یہ تو لوگ تو راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اس کو کپڑے دینے، اس کو کپڑے دینے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جانے خدا کا شکر ہے، خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے بڑی سادگی سے شادی کی تھی، تو اس لیے میں بول بھی لیتا ہوں بڑے آرام سے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سادگی سے مسجد سے شادی کریں۔ مسجد میں بہت نیاز کھلاتے ہیں، کھانا بھی کھلا دیں، کیا ہو گیا؟ یہ سخت ہے کام، اور ہم نے تو اللہ نے جرت دی، کروا دیا۔ اس کے بعد بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، نہیں ہو پایا لوگوں سے تو، لیکن یہ ضروری ہے عزیزان محترم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو حیثیت ہے اس میں رہتے ہوئے بے شک کریں، لیکن سادگی ضروری ہے، سادگی ضروری ہے۔ آپ ایک دن کے لیے اتنے مہنگے کپڑے لیں، اس کے بعد وہ کپڑے ٹنگے رہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مطلب مناسب کپڑے پہنیں، بعد میں بھی استعمال ہو سکیں، اور شاید ان پیسوں سے آپ کچھ اور لوگوں کی شادیاں کروا دیں۔ آپ یقین کریں کتنے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگ واقعاً ایک اسے کہتے ہیں کہ لو لیول بھی شاید لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ تو کس طرح ہم بی بی کو روز قیامت چہرہ دکھائیں گے؟ کہیں گے بس یہی کہیں گے کہ بی بی وہ بس ہم نے حدیث قصہ پڑھی تھی شادی میں، اور ایک وہ ترانہ اور منقبت جو ہے کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، باقی جو کچھ ہوا بی بی وہ آپ کے ماننے والوں کا نہیں تھا۔ کیسے جواب دیں عزیزان میں؟ یہاں ایک ذرا پیچ کے جو ہے وہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ جس پر ملائکہ دیکھ رہے ہیں، امیر کائنات ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، خاتم الانبیاء کی بیٹی ہے۔ شادی کیسی ہو رہی ہے؟ سادگی سے، سادگی سے شادی کی۔ وہ زرہ جانتے ہیں نا آپ، شیلڈ کس سے بچاتی ہے؟ جنگ میں تلوار، نیزہ، تیر نقصان نہیں دیتا، یعنی اپنے اوپر لے لیتی ہے اور جو بہنا ہوتا ہے اس کو بچا دیتی ہے۔ مولا کائنات نے زرہ بیچ کر فاطمہ کو لے کر آئے، فاطمہ سلام اللہ علیہ علی کی زرہ بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد و سیدہ علی کی زرہ بن گئی۔ جب امامت پر مشکل آئی سیدہ سامنے آ گئی۔ بھی کمال ہے عزیزان محترم کہ علی آپ نے زرہ بیچ کر جو ہے وہ سب کیا، اب فاطمہ ہے علی کو بچائے گی۔ جہاں امامت کو مشکل آئی وہاں سیدہ خود آ گئی، اپنے اوپر دروازہ گروا دیا، اپنے اوپر زخم برداشت کر لیے، درباروں میں چلی گئیں، لیکن امامت کے لیے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ ہے کردار خاتون کا۔ یہ چاہتی ہیں حضرت سیدہ ہم سے کہ آج کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آنے والی نسلیں امام زمانہ کے لیے کیا کر رہی ہیں، وقت کے امام کے لیے کیا کر رہی ہیں، کتنا پڑھتی ہیں، کتنا سوچتی ہیں، کتنا لکھتی ہیں، کتنی پلاننگ ہے۔ جہاں ہم اپنے بچے کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کراتے ہیں، محنت کراتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن امام زمانہ کے لیے بچے کو کتنا تیار کر رہے ہیں؟ ابھی بیٹی چھوٹی ہوتی ہے، ذرا سی بڑی ہوتی ہے تو اگر کہیں حجاب، نہیں ابھی تو چھوٹی ہے، اور یہ ایسے کپڑے آپ اس کو پہنا رہے ہیں جو ماڈرن لباس ہے، باہر جائے، نہیں ابھی تو چھوٹی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے اب یہ بچی مان نہیں رہی ہے، اب یہ حجاب نہیں کرتی ہے، اب یہ نہیں کرتی۔ تو جب آپ چھوٹی تھی آپ کو اس کو اس ٹائم سکھانا تھا، آپ کو اس وقت اس کو محرم نامحرم سکھانا تھا۔ لیکن عزیزان محترم بہت ساری چیزیں زبان سے سکھائی نہیں جاتی، عمل سے سکھائی جاتی ہیں۔ اگر ماں نماز کے وقت پر چادر پہن کر نماز پڑھے گی
تو چھوٹی بچی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود خدا کو سجدے کرے گی. اسے نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر کہے گی ہاں بس کچھ ہے. وہ خود ہاتھوں کو اٹھائے گی، وہ خود حجاب کرے گی. جب آپ کے گھر میں نامحرم کوئی آئے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، نامحرم ہے، جو بھی آئے، جب آپ خود حجاب میں اس کے سامنے آئیں گی، بچی کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی آتا ہے تو حجاب میں اس کے سامنے آیا جاتا ہے. اب یہ کون سکھائے گا عزیزان محترم؟ یہ پہلی بیسکس ہیں. آپ اس کو حفاظت میں لائیں گی تو اس کے اندر پاکیزگی ظہور کرے گی. کیونکہ جب ہم چیزوں کو آنے دیتے ہیں، ملاوٹ ہو جاتی ہے، تب پھر پاکیزگی کیسے آئے گی معاشرے کے اندر؟ پھر اس کے بطن سے کہاں وہ سرباز پیدا ہو کہ جو وقت کے امام کی نصرت کرے گا، وقت کے امام کا ساتھ دے گا. ہم چاہتے تو ہیں بہت کہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا کریں قاسم سلیمانی جیسی بچے پیدا ہوں. وہ قاسم سلیمانی کے لیے قاسم سلیمانی کی ماں بننا پڑتا ہے. وہ بطن پاک ہونے چاہیے جس سے قاسم سلیمانی باہر آئے، وہ حلال رزق ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو جب بچہ حمل کے اندر ہو، وہ زیارت عاشورہ ہو، وہ دعائیں ہوں، وہ واجبات ادا ہوں، حرام سے دوری ہو. تب انسان کے وجود سے ایسی پاکیزہ چیزیں آئیں گی جو کہ وقت کے امام کا ساتھ دے پائیں گی. بڑی ذمہ داری ہے عزیزان محترم کہ خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ ہمارا امام غیبت کے پردے میں ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. ہم وقت تو کوئی تعین نہیں کر سکتا، لیکن ہم تیار کتنے ہیں. اور یہ مائیں گمنام مائیں ہیں، یعنی آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. کتنے بڑے بڑے علماؤں کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں ان کی ماؤں کے نام ہی نہیں پتا. شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین تھے، آپ جانتے ہیں، اور جب وہ مرے تو کہتے ہیں کہ ان کی جو علم تھا وہ ان کے فلانے شاگرد نے لیا، ان کی جو سیاست تھی فلانے شاگرد نے لی، لیکن جو ان کا تقویٰ تھا وہ خود اپنی قبر میں لے کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ ان کی ماں جب نجف میں آئیں تو جیسے ہی نجف میں داخل ہوئیں تو نجف کی خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ کی والدہ آئی ہے، تو جا کر پکڑ پکڑ کے ہاتھوں کو چومتی تھی، بوسہ لیتی. وہ آئیں تو اپنے بیٹے سے پوچھا، مرتضیٰ یہ خواتین مجھے کیوں بوسہ دے رہی ہیں، کیوں میرے ہاتھوں کو چومتی ہیں؟ اب شیخ مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے، کہا کہ والدہ کیونکہ بہرحال آپ پرہیزگار ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، اس لیے آپ کا ہاتھ چومتی ہیں. کہا تو تہجد پڑھنے والی تو اور بھی بہت خواتین ہیں، تو میرا ہاتھ کیوں چومتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ زیارتوں پہ بہت آتی ہیں، آپ زیارتیں پہ جاتی ہیں، کربلا، نجف. تو کہا وہ بھی بہت خواتین آتی ہیں. یہ جو کہتے تھے آگے سے وہ جواب دے دیتی تھی. آخر میں نے بولنا پڑ گیا. کہا ماں وہ میری وجہ سے آپ کا ہاتھ چومتی ہیں. اور آگے سے وہ ماں کیا کہتی ہے، مرتضیٰ تم کون ہو، تم کون ہوتے ہو، مگر تم خدا کے بندے نہیں ہو. یہ ہے ماں کی تربیتیں عزیزان محترم. تبھی ایسی اولادیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ہم عزیزان محترم واقعاً ہم اپنے اوپر توجہ دیں، لیکن ایک وقت میں آ کر ہم کچھ نہیں ہیں. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو تیار کریں. ابھی ہماری پوری پلاننگ محنت یہ ہو کہ اب یہ نسل آگے کیا کرے گی. یہ نسل جو اس ٹائم ماڈرنائزیشن میں اس کا شکار ہے، 5G ٹیکنالوجی کا شکار ہے، اب یہ بچے اس کا رول ماڈل کیا دے رہے ہیں؟ ان بچوں کو ہم اسلامی تعلیمات کیا دے رہے ہیں؟ یہ تو بچہ ہر وقت کارٹون دیکھ رہا ہے، کبھی اینیمیشن دیکھ رہا ہے، کبھی کیا دیکھ رہا ہے، کبھی کیا دیکھ رہا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آج معاشرے میں ہم ان کی تربیت نہیں کر پائے اور اپنی زندگیوں میں مصروف رہے، اپنی دنیا کے اندر مگن رہے، تو کل امام زمانہ کے سامنے ہمیں بہت شرمندہ ہونا پڑے گا. اور پہلی چیز یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں امام کے لیے. یہ ایک وہ اتنا بڑا درس ہے بی بی سیدہ کی زندگی کا کہ اپنے وقت کے امام کے لیے، چاہے تمہارا کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو. ایک رسول کی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، رسول کھڑے ہو جاتے تھے جب وہ آتے تھے، اس کے باوجود امامت کے لیے گھر سے باہر نکلی. امامت کے لیے اپنی زبان کو
جبکہ سکوت میں، خاموشی میں، حجاب میں، لیکن باہر آئیں اور نامحرموں سے اور مجمع سے خطاب کیا، لیکن حجاب کے دائرے کے اندر، ادب احترام کے اندر۔ اگر بی بی یہ نہ کہتی کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں تو شاید تاریخ یہ بھی مٹا دیتی کہ کوئی رسول کی بیٹی بھی تھی یا نہیں۔ اس لیے میں نے وہ خطبہ دیا کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور آج کل واٹس ایپ پہ بھی کافی اس کے پارٹس آ رہے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا انسان پڑھتا رہے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں جو ہے وہ اتنے دن آپ کی خدمت میں رہا، ہمیں بڑا جتنا ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے میں نے آپ کی خدمت میں ادا کیے۔ متصل ہوں، ایک شہید جو کہ بہت جو ہے وہ جنگوں کے اندر کسی ایک مقام پر تھا کہ جب بھی مشکل ہوتی تھی 8 سال عراق کی وار کو، ایران عراق کی وار کو، تو اس کو بلاتے تھے کہ اس کے پاس بہرحال کیا تھا، شجاعت تھی، بہادری تھی، وہ ان مشکلات سے باہر نکال دیتا تھا۔ ایک جگہ کہیں پھنس گئے تو اسے بلایا گیا کہ اگر آج رات کو ہم یہاں سے نہیں نکل پائیں گے تو دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا کریں، کیسے نکلیں، راستے میں مائنز بھی ہیں، دشمن بھی اندھیروں سے وار کر رہا ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد تنہائی خلوت کرنے کے بعد آیا اور اس نے ایک نقشہ دیا۔ جب اس نے نقشہ دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا تو یہ کامیابی سے نکل گئے۔ اس سے پوچھا کہ یہ نقشہ تمہیں کس نے دیا؟ کہا میں تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، بی بی سے متصل تھا، بی بی نے آ کے مجھے یہ سارا نقشہ بتا دیا۔ یعنی انسان اس کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھیں کہ حزب اللہ نے 33 دن کی جنگ جیتی تھی اس وقت، کہ یہ عرب ملک 8 دن بھی نہیں لڑ پائے غازب حکومتوں سے، یہ 33 دن جو ہے وہ جیت گئے۔ ان سے پوچھا آپ کیسے جیتے، آپ کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو اتنے بڑے ٹینک تھے کہ جس میں 16 18 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، اور 260 ٹینک اڑا دیا آپ نے۔ کہا کیسے اڑائے؟ کہا ہم تو جب اپنی سرنگوں سے باہر نکلتے تھے، میزائل جب مارتے تھے تو ہم صرف یہی کہتے تھے یا فاطمہ الزہرا، بس وہ پھر میزائل جانے، اور پھر وہ ٹینک، اس ٹینک میں صرف ایک جگہ پہ وہ تھا کہ جہاں سے وہ خود بارود مارتا ہے، اگر وہیں لگے گا تو اس کو نقصان ہوگا، اور وہ وہیں جا کر لگتا تھا۔ کائنات کا نظام آج بھی اسی نام کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس نام کے کتنے قریب ہیں۔ آج بڑی مشکلات ہیں، ہمیں لگتا ہے معاشرے میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آپ کے سامنے یہ دھرنا ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ آئی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ورد کریں یا فاطمہ کا، یا سیدہ کا، بی بی سے مدد مانگے، کیونکہ ہماری عزت، ہماری استقامت سب انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج ہم بی بی سے متصل ہوں اور ان کے بیٹے سے فریاد کریں، بی بی سے کہیں کہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ عزت، یہ سرافرازی، یہ شہادت بھی آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے راستے پر ہے، آپ ہی کے فرزند نے ہمیں سکھائی ہے شہادت۔ اگر کربلا نہیں ہوتی تو ہمیں کیا پتا انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں کیسے ٹکڑے کرواتا ہے۔ تو یہ اتصال ضروری ہے، یہ کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ متصل رہیں، گھبرائیں نہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، شاید کل اور سختیاں ہوں، کل اور پریشانیاں ہوں، لیکن جو اس گھر سے متصل ہوتا ہے وہ مدینہ میں اکیلا بھی رہ جائے تو خدا اس کے ساتھ ہے۔ سب لوگ چھوڑ گئے تھے اس گھر کو مدینہ میں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کو چھوڑ گیا؟ نہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور جن کے ساتھ خدا ہو انہیں کیسی پریشانی، انہیں کیسی مشکل، کہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کے بغیر تو کوئی چیز ہل نہیں سکتی ہے، خدا کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اصل میں ہمارے یقینوں میں تھوڑی کمیاں ہیں، اس کی وجہ پھر وہی گھوم پھر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی وجہ صرف یہی ہے
کہ ہم کمزور ہو گئے، انٹرنلی ویک ہو گئے. اور انٹرنلی ویک اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے حال پہ چھوڑ دیا. جبکہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی اللہ محمد رسول خدا سجدے میں خاک پر اپنے رخساروں کو رکھ کر کیا فرماتے تھے؟ رب لا تکلنی لا نفسی طرفت عین نبت. اے میرے پروردگار، مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ. نبی تھے، پروفٹ تھے، آخری نبی ہیں، سب کچھ ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں. جب ان کی ازواج کہتی تھی کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں، تو رسول خدا کہتے تھے کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ تو اگر ہمیں خدا ہمارے حال پہ چھوڑ دے، بربادی ہے عزیزان محترم. اگر مشکل ہے سمجھ لیں خدا نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر پریشانی ہے سمجھ لیں خدا ہمیں گمراہ نہیں ہونے دینا چاہتا. خدا چاہتا ہے یہ بندہ میرا دروازہ کھٹکھٹائے، آئے میرے پاس. حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو خدا کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ریگستان میں اپنا پورا سامان کھو بیٹھے، اپنا سواری کھو بیٹھے، پانی کھو بیٹھے، سب کھو بیٹھے اور شدت سے بے ہوش ہو جائے. اور بے ہوش ہو کر جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھیے اس کا سامان اس کے سامنے ہے. خدا کہتا ہے جب میرا بندہ پلٹتا ہے تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں. تم غلط چلے گئے تھے، تم اس روڈ پہ غلط نکل گئے ہو، آگے سے یو ٹرن لو، واپس آؤ. توبہ یو ٹرن ہے، پلٹنا ہے. جب ہاتھوں کو بلند کر دیا سمجھ لیں ہم پلٹ آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ اسی کی بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے. ہاتھوں کو اٹھائیں اس کی بارگاہ میں، سجدوں کو. خدا کو سب سے بہترین پسند جو عبادت کا جزو ہے وہ سجدہ ہے. ہم اپنے سجدوں کو دیکھیں کتنے بڑے ہیں سجدے. نماز کے سجدے تو انسان بہرحال سجدے کیے نکل گئے، لیکن شکر کا سجدہ کتنا بڑا سجدہ ہے کہ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ خدا کو کریں، سوتے ہوئے کریں، اٹھ کے کریں، کسی بھی وقت کریں کہ پروردگار میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نفس کا شکار ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، تو جانتا ہے پروردگار، مگر میں پروردگار یہ ساری غلطیاں دھوکے میں کرتا ہوں، تیرے مقابلے میں نہیں کرتا. میں جانتا ہوں تو مالک یوم الدین ہے، میں جانتا ہوں سب تو ہی مختار ہے، میں تیرے سے دشمنی میں نہیں کر رہا یہ غلطیاں، میں کوتاہی کر بیٹھتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں پروردگار. تو کیا خدا اپنی طرف نہیں ہمیں لے گا؟ اجزانے محترم اس کی بارگاہ میں آئیں. وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے. وقت کا امام ہمارا منتظر ہے. توبہ کریں. وقت کا امام نہیں پتا شاید کب ہمیں مل جائے. ہو سکتا ہے ہم نے امام کو دیکھا بھی ہو سکتا ہے امام پر ہماری نگاہ بھی پلٹی ہو، لیکن ہم نے امام کو پہچانا نہ ہو. اور وہ تو جب تک امام خود نہ چاہے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا. لیکن آج جمعے کا دن تھا اور ہم بہرحال پڑھتے ہیں کہ کہاں ہیں آپ دعائے ندبہ میں کہ میری آنکھیں ساری مخلوق کو دیکھتی ہیں مولا مگر آپ کو نہیں دیکھ رہی. کہاں ہے؟ کہاں ہے زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو ظلم اور جور کو ختم کرے گا؟ کہاں ہے وہ؟ این الحسن این الحسین این ابن حسین. کہاں؟ عزیزان محترم یہ تڑپ ضروری ہے. اگر ہم زندگی ایسی گزرتی گئی اور گزر جائے گی، زندگی تو ہمارے لیے رکے گی نہیں. لیکن میں افسوس کے ہاتھ ملوں گا جب یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں گا. ہمارے لیے سب سے زیادہ جسے کہیں آپ خوبصورت جمال، سب سے حسین چیز دنیا کی امام ہے. امام ہی تھا کربلا میں کہ رات کو شمع بجھائی گئی
مگر کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ امام نے کہا چلے جاؤ، ان کو مجھ سے لڑنا ہے، تم سے نہیں لڑنا، میں تم سے بیعت بھی ہٹاتا ہوں، مجھے تم سے کوئی گلا بھی نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں، اب جاؤ۔ شمع بجھا دی گئی، مگر تاریخ کہتی ہے کوئی بھی نہیں گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہوئے، کہا کہ مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہا حیات آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، یعنی امام سے دور بھی کوئی زندگی ہے؟ سب کچھ ہو اور امام نہ ہو زندگی میں؟ خوب ظاہر ہے اس کو، میں تو خطا کار آدمی ہوں، ٹوٹے پھوٹے جملے ہی ادا کر سکتا ہوں، وہ کیفیت تو بیان نہیں کر سکتا۔ کربلا والوں کی یہی کیفیت تھی، اور کیا وجہ تھی؟ کربلا والے، آپ سوچیں نا کیا مل رہا ہے؟ کوئی دنیا مل رہی تھی، کوئی جائیداد مل رہی تھی، کوئی ڈیزگنیشن مل رہا تھا، کیا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ جبکہ یہ بھی پتا تھا کہ صبح مار دیے جائیں گے، یہاں پتا تھا کہ فوج کتنی ہے سامنے، پتا تھا کہ نہیں بچیں گے، کیوں نہیں گئے؟ جانتے تھے کہ جو چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ زندگی نہیں تھی، زندگی یہ ہے، اور اگر اس رکاب میں مر گئے تو کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تلوار کی دھاریں گردنیں کاٹتی رہیں، تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کی وادی میں وارد ہو چکے تھے۔ وہ ہمیں بھی وارد ہونا ہے عزیزان محترم۔ ہم کیسے امام کو پہچانیں گے؟ کیسے امام کے لیے تڑپیں؟ مولا میں آپ کے لیے ہوں، تیار ہوں، جیسا بھی ہوں، جو بھی ہے، بہرحال خطا کار ہوں، لیکن بہرحال وہ کربلا میں بھی جو امام نے لوگوں کو جمع کیا ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ خود امام نے کہا میرے صحابیوں جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن کیا وہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے؟ کوئی کاروباری تھا، کوئی غلام تھا، کوئی کرسچن سے اس کو نیا نیا مسلمان کیا تھا، ایسے لوگ تھے۔ کچھ لوگ فقی تھے، باقی سب لوگ تو حر ادھر تھا، ادھر آ گیا تو امام زمانہ۔ ہم نے تو وہ کام نہیں کیا جو حر نے کیا تھا، اسی لیے وقت کے امام کو بھی ایک حر کا انتظار ہے کہ پلٹو، آؤ، کب تک اپنی زندگیوں میں مصروف رہو گے؟ کب میرے لیے تڑپو گے؟ جانے محترم، خب یہ زندگی امام کے بغیر گزر رہی ہے۔ میری زندگی کے دن گزر گئے، میری زندگی بال سفید، داڑھی سفید، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں قبر کی طرف جا رہا ہے، ہر روز ایک دن اس کا آگے جا۔ کیا کروں گا اگر امام تک پہنچ نہیں پایا؟ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ میں ظہور کو میں دیکھ پاؤں، لیکن زندگی تو ایسی گزاروں کہ میں کہوں کہ مولا آپ کی خاطر زندگی گزاری تھی۔ اور دعائے عہد میں جو پڑھتے ہیں کہ اگر مر بھی گئے تو قبر سے اٹھائے جائیں گے، تو 40 دن دعا عہد پڑھے فجر کی نماز کے بعد ہے کہ اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، امام کو پہچان۔ وہاں بھی پروانہ وار عاشق گھومتے رہے، تیروں کو سینوں پہ لیتے رہے، امام کو تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ مسلم اپنے آخری وقت میں جب کربلا میں گرا ہے، حبیب کا دوست تھا، حبیب آیا، حبیب نے کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب بھی جانتے تھے کہ میں بھی نہیں بچوں گا، لیکن پھر بھی وصیت ہے؟ مسلم نے انگلی کا اشارہ کر کر کہا امام حسین کی طرف کہ جب تک زندہ رہو زہرا کے فرزند کا ایک بال نہ ٹوٹے۔ یا سیدہ، یہ بچے کربلا کے بچے، یہ سنت دشمنوں کی مدینہ سے شروع ہوئی، وہاں دروازہ جلا، یہاں خیمے جلے، وہاں ماں کو تماچے لگے، یہاں بیٹی کو تماچے لگے،
ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکلا، یہاں بیٹی بھی شام کے زندان میں تاریکی میں دفن ہوئی۔ ہاں عزیزان محترم، وہ مصائب سخت ہیں، اور وہ مصیبت کہ جو امیر المومنین پر آئی وہ آسان نہیں تھی۔ مرد کے لیے، اس کی غیرت کے لیے سب سے سخت ہے۔ مظلوم کائنات ہے مولا کائنات، آسان نہیں ہے کہ در و دیوار میں سیدہ آ گئیں اور علی کے گلے میں رسیاں ڈال علی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ کتنا سخت تھا حضرت علی کے لیے، مگر اسلام کے لیے، مگر اس خدا کے لیے، اس خالق کے لیے۔ کہا رسول خدا نے، علی ابھی تک تم نے جنگوں میں جو ہے وہ جنگیں کی، کامیابی ہوئی، تم کامیاب ہوئے، ہر جگہ تم جو ہے وہ سب سے پہلے ہو، اول ہو، تم مسلمانوں میں اول، جنگوں میں اول، ہر کاموں میں اول۔ لیکن علی اب ایک امتحان تمہارا لیا جائے، یہ امتحان سخت ہوگا علی، دے سکو گے؟ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ امتحان کب ہے، تو مولا نے کہا کہ اگر یہ بھی اسلام کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، وہی علی جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے، وہ علی مدینہ میں خاموش رہے گا۔ آسان نہیں تھا عزیزان محترم، مرد کے سامنے، وہ بھی سیدہ، تصور نہیں، تصور محال ہے۔ ہم تھوڑی سی مصیبت سنتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ کیسا برداشت؟ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر تھا، اسپیشلسٹ تھا، کہتا ہے کہ اگر انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیوی کی نہ جانے کتنی پسلیاں ٹوٹیں، اور بیوی کس طرح، چھٹے امام بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری ماں آخری دنوں میں دیوار کے سہاروں سے چلتی، اور وہ چھوٹے بچے جو امام حسن امام حسین ہیں، وہ نہ جانے کس طرح یہ برداشت کرتے ہوں گے، کس طرح بیوی ان سے چھپاتی تھی، ایک ہاتھ سے گھر کے کاموں کو انجام دیتی تھی۔ ہاں عزادارن، وہ وقت آ گیا، بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کی اس مجلس پہ آنا قبول کرے، بانیوں کی اس اور جس نے بھی جو کام، اس کا اجر سیدہ کی بارگاہ، کوئی انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ آخری وقت آیا، لوگ مدینہ کی خواتین ملنے آتی تھی، کہتی ہیں آپ جب ہم کل آئے تھے، کل اور آج میں آپ کی صحت پہ بڑا فرق آ گیا ہے۔ ایک ہی دن میں، روایات کہتی ہے منحدت الرکن، یعنی ارکان بدن کے ٹوٹے ہوئے تھے، جسم بالکل کمزور ہو گیا تھا، ایسے جیسے کوئی خیال ہو خالی۔ آپ کو کیا غم ہے؟ کہا مجھے ایک بابا کا غم ہے، دوسرا مجھے علی کے حق کا غم ہے۔ مدینہ کی خواتین کہتی ہیں بی اپنے دردوں کے بارے میں نہیں بتاتی۔ ہاں زیادہ وقت خود آخری وقت آیا، مولا کو بلایا، وصیتیں کی اور کہا کہ علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو کفن دیجیے گا، اور جس تابوت میں رکھنا ہے اس کو بھی بتایا، کیوں؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ میرا وجود کیسا تھا، اور مجھے رات ہی کو دفنائیے گا۔ ہاں عزاداران محترم، وقت آیا، اسما سے کہا کہ اسما، اس دن وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غیر معمولی طور پر بی بی اٹھی ہوئی ہیں، بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، بچوں کو نہلا دھلا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ بی بی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ کچھ دیر بعد مجھے کہا اسما میں کمرے میں جا رہی ہوں،
مجھے آواز دینا کچھ دیر بعد، اگر جواب آ جائے اور اگر نہ آئے تو علی کو خبر دے دینا۔ فاطمہ، اسما کہتی ہے یہی میں نے دیکھا کہ بی بی نے جو ہے وہ چادر کو اور اپنے آپ کو کعبہ کا رخ کر کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آواز دی تو بی بی نے جواب نہیں کیا۔ جب میں پہنچی میں نے دیکھا، میں نے فوراً امام حسن امام حسین سے کہا کہ جاؤ بابا کو بلاؤ۔ جیسے ہی کہتے ہیں مولا کائنات کو پتا چلا وہ علی کہ جو اتنا شجاع تھا، مقاتل کہتے ہیں، اللہ اکبر، مقتل کہتا ہے، وہ علی جسے کوئی ہلا نہیں پایا، یہ خبر سنتے علی منہ کے بل آیا۔ اللہ، یہ علی جانتا ہے فاطمہ کیا ہے، ہم کیا جانے فاطمہ، علی نہ جانے کس طرح آئے۔ ہاں، جو وصیت تھی اسی طریقے سے غسل کفن دیا۔ رات کو کیوں غسل دیا گیا وہ حکمت ہوگی، لیکن ایک حکمت یہ تھی کہ میرے زخموں کو کوئی نہ دیکھے۔ مولا بچوں سے کہتے ہیں کیونکہ ماں کی وصیت ہے رات کو ہی دفن کرنا ہے، جنازے میں لوگ نہ آئیں، بیٹا صبر کرنا، تحمل کرنا، گریہ نہ کرنا، خاموش رہ۔ نہ جانے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دانتوں میں کپڑوں کو دبائے کیسے بیٹھتے، مگر جیسے ہی غسل دیتے دیتے امام علی کے چیخنے کی آوازیں آئیں، دیوار پر سر رکھ کر علی گریہ کر رہا ہے۔ اسما کہتی ہے کہ مولا آپ تو کہتے تھے کہ گریہ نہ کریں، کہا مجھے نہیں پتا فاطمہ نے اپنے زخموں کو مجھ سے کیسے چھپایا۔ بس آخری جملے ہیں، آخری میں جانتا ہوں برداشت نہیں کر سکتے، بس آخری جملے ہیں۔ غسل کفن دے دیا، وقت آیا، بچوں آئے، بچے ماں کے آؤ بیٹا آخری دیدار کر، آخری زیارت کر۔ مقاتل کہتے ہیں بچے آ کر ماں کے بدن سے لپٹے، اتنا گریہ کیا کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو، علی بچوں کو ہٹا لو۔ عرش پہ کوہرام مچا ہوا۔ میں کہوں گا امیر المومنین کربلا میں دیکھے آ کر یہ بچے کس طرح بدنوں پہ آتے رہے، کوہرام نہ مچا، یہاں تو پیار سے ہٹایا، وہاں تماچوں سے ہٹایا۔ ہاں، چند لوگوں نے جنازے کو اٹھایا، بقی میں لے گئے، امام نے اس امانت کو دیتے ہوئے قبر میں اتارا۔ غم سینے پہ بیٹھ گیا، غم سینے پہ بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ، جو امانت دے کے گئے تھے، جو پھول دے کے گئے تھے، میں ادب کے ساتھ، جو پھول دے کے گئے تھے یہ مرجھایا ہوا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ رات، لیکن وہ رات کیسی گزری ہوگی؟ امام کو یاد آیا ہوگا کہ بی بی نے کہا تھا کہ فوراً چلے نہ جانا، میری قبر پر بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن ایک وصیت اور یاد آئی ہوگی، بس التماس سے دعا، ایک وصیت اور یاد آئی ہوگی، علی جلدی گھر چلے جانا، میرے یتیم گھر میں اکیلے ہو گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا، جو برسر روزگار میں ترقی ان کو شادگی عطا۔ پروردگار